بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقال عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ وقال سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ سب سے پہلے میں اس اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی ثنا، اس کی حمد بیان کرتا ہوں جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہاں اس جگہ اس کے دین کو سمجھنے کے لیے، اس کی دین کی باتیں کرنے کے لیے جمع کیا۔ یہ اللہ عز و جل کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے علاوہ ہماری زندگیوں میں اگر ہم غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ بے حد و حساب نعمتیں ہیں، جن نعمتوں کا نہ ہم احاطہ کر سکتے ہیں، نہ ان کو گن سکتے ہیں، نہ ان کا شمار کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات خود اس نے بیان فرمائی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو تم نہیں گن سکتے۔ سبحان اللہ وعد ما شأنه، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد صلاۃ و سلام بے پناہ بے حد و حساب اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی رہنمائی کے لیے، ہم سب کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دینے کے لیے آخری نبی و رسول بنا کر، اسوہ حسنہ بنا کر، رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس حمد و صلاۃ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آج
जनवरी 2016 ईस्वी शहर नागपुर के इस जाफर नगर की मस्जिद वालिदैन में मुझे एक खुसूसी खिताब की दावत दी गई है। और जैसा कि शेख मुहतरम ने अभी आपकी खिदमत में मौजू को बयान फरमाया, मेरा मौजू है इंशाअल्लाह दीन की अहमियत, दीन को समझना, अहमियत और ज़रूरत। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ और नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद और सलाम के बाद जिम्मेदारान प्रोग्राम काबिल एहतराम बिरादर अजीज अबू बिलाल रज़वान साहब, यहाँ के जिम्मेदारान, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन इस्लामी माँ बहनों और अजीज और प्यारे बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी नेमत हम लोगों पर यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस्लाम जैसे दीन से नवाजा। इस्लाम जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल का दीन है, दीन बरहक है, ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने वो नेमत हमें अता फरमाई। ये जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल का दीन है, इस दीन को समझना, इसकी जरूरत है और इसकी अहमियत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की पैदाइश यूं ही नहीं की। अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को बेकार बगैर किसी मकसद के नहीं पैदा किया। अल्लाह ने फरमाया अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुम ये समझते हो, ये गुमान रखते हो कि हमने तुम्हें यूं ही पैदा किया है बेकार और तुम लौट कर हमारे पास नहीं आओगे। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी चीज को बेकार नहीं पैदा किया। रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, सुब्हानक, अल्लाह की जात पाक है, बेऐब है। एक इंसान कोई काम बगैर मकसद के नहीं करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई, हम लोगों को उसमें पैदा किया, तो क्या हमारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है? ऐसे ही पैदा किया अल्लाह तबारक व तआला ने? नहीं, हमारी जिंदगी का एक बुनियादी मकसद है। तब वो, और ये मकसद न सिर्फ इंसानों का है बल्कि जिन्नों का भी होगा। दो मखलूक, एक इंसान दूसरे जिन, इन दोनों को अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अहम काम के लिए दुनिया में पैदा किया है। सूरह ज़ारियात की मशहूर आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने वो बात बयान फरमाई। इरशाद बारी है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों को और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। इबादत जिंदगी का मकसद है। बाकी चीजें, पैसा कमाना, घर बनाना, शादी करना, खाना पीना, सोना जागना, मेहनत करना, जरूरियात जिंदगी, मकसद नहीं। जरूरत अपनी जगह, मकसद अपनी जगह। इस्लाम ने मना नहीं किया है कि पैसे न कमाओ, इस्लाम ने मना नहीं किया है कि आप कारोबार न करो, बल्कि इस्लाम ने उभारा है कस्ब हलाल पर, अक्ल हलाल पर, शादियां करने पर, घर बनाना, दुनिया की चीजें जो हलाल है इस्तेमाल करना। इस्लाम ने उभारा है इसको। खाओ पियो कुलू वशरबू आयतें हैं, लेकिन मकसद न बनाओ इसको। मकसद जिंदगी का पैसा कमाना नहीं है, वो तो जरूरत है जिंदगी की, ताकि हमारी जिंदगी बाकी रहे, खत्म ना हो जाए। खाओ ताकि जिंदा रहो, पियो ताकि जिंदा रहो, खाने पीने के लिए पैसा चाहिए। जिंदा क्यों रहे? खाए पिए इसलिए ताकि जिंदा रहे। जिंदा क्यों रहे? अल्लाह की इबादत करने के। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मकसद हयात के लिए कि हम अल्लाह अज़्ज़ा व जल की इबादत करें। फिर आइए
عبادت کیسے کی جائے گی، عبادت کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ ساری باتیں جو زندگی کے مقصد سے تعلق رکھنے والی ہیں دین نے بیان کی، اسلام میں موجود ہے۔ اور دین نام ہے اللہ کی کتاب کا، دین نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا، دین نام ہے اس اللہ کی کتاب کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو صحابہ کے جیسے سمجھنے کا۔ دین کہاں ہے؟ مجھے دین سمجھنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، بندے کے لیے دین اتارا گیا ہے، ہم سب کے لیے دین نازل کیا گیا ہے تاکہ ہماری زندگی ایک راستے پر رہے، منمانی خواہشات کی زندگی نہ گزارے، بلکہ پیدا کرنے والا جیسے چاہتا ہے ویسے ہم زندگی گزاریں۔ پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ جیسے چاہتا ہے ویسے ہم زندگی گزاریں۔ تو اس نے اپنے باتوں کو دین میں بیان کیا ہے، قرآن اس نے نازل کیا جو اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ، فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس میں دین موجود ہے۔ حدیثیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کلام اللہ کی تفسیر ہے اور اس میں دین موجود ہے۔ تو گویا کہ دین کا مصدر، دین کا مرجع کلام اللہ ہے ایک، نمبر دو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ دین اگر ہمیں معلوم کرنا ہے تو ہم اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھیں، اس میں دین کی باتیں، اس میں جو بھی ہے وہ دین۔ اگر ہمیں دین معلوم کرنا ہے تو ہم اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھیں، ان میں دین ہے، دین کی ساری باتیں آپ کو سنیں۔ قرآن مختصر، اس کی پوری تفسیر حدیث۔ مثال کے طور پر ہم دین معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے، میں روزانہ کیا کروں، شب و روز کوئی کام اللہ چاہتا ہے مجھ سے، تو آپ قرآن پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نماز قائم کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے۔ بہت ساری آیت، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں نماز قائم کروں، یہ دین ہے، دین کی بنیادوں میں سے، اسلام کے ارکان میں سے۔ اب میں کیسے نماز کو قائم کروں، کتنے بجے پڑھوں، کتنی رکعت پڑھوں، کس طریقے پر پڑھوں، کتنی پڑھوں، یہ سب کہاں ہے؟ حدیثوں میں۔ قرآن میں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ نماز 5 ہے، قرآن میں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ مجھے حدیث کی ضرورت نہیں، میں صرف قرآن پر عمل کروں گا، وہ ہرگز عمل نہیں کر سکتا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، کس نے کہا کہ یہ جو ہمارے درمیان کلام ہے، قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے؟ کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس نے آپ کو ہمیں بتایا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آپ نے جو بتایا اسی کو تو حدیث کہتے ہیں، آپ نے جو فرمایا اسی کو تو حدیث کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے لوگو یہ اللہ کا کلام ہے، یہ جو ہم پڑھتے ہیں قرآن، جو مساجد میں گھروں میں رکھا ہوا، یہ اللہ کا کلام ہے، بتانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم وہ بات تو لیں، باقی حدیث سے چھوڑ دیں، یہ کیا بات ہے؟ قرآن حدیث پر عمل، قرآن پر عمل۔ تو نماز کی تفصیلات حدیثوں میں ہمیں ملتی ہے، ظہر کی 4، فجر کی 2، عصر کی 4، مغرب کی 3، فرض رکعت، اتنے بجے سورج غروب ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھو، یہ ٹائم ہو نماز کا تو پڑھو، یہ ٹائم ختم نماز، سفر پر جاؤ تو رات کو 2 پڑھ سکتے ہو، وغیرہ تفصیلات، یہ سب حدیثوں میں موجود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ یہ آیت کا قرآن مجید، کیا مطلب اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں ہم نے آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اتارا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ لوگوں کو آپ بیان کرو جو چیزیں لوگوں کے لیے ہم نے اتاری ہیں۔ آپ کا کام بیان کرنا، بیان تفسیر حدیث جو قرآن کا، حدیث قرآن کا بیان ہے۔ تو دین ان 2 چیزوں میں ہمیں مل گئی۔
قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، مسلمان کرے، وہ دین ہے؟ وہ اسلام ہے؟ نہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ دین ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ اسلام ہے، یہ پنیہ کا کام ہے، یہ اچھا کام ہے، لیکن وہ اچھا کام نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ حدیث میں نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کو پکڑ کر قتل کر دے اور کہے کہ یہ اسلام ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، ہم کہیں گے یہ اسلام نہیں، اسلام اس سے بری ہے، یہ غلط سمجھ رہا ہے، یہ غلط ہے۔ کسی معصوم کی جان لینا، زمین میں فتنہ و فساد برپا کرنا، یہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو دین سمجھ کر کرتا ہے تو یہ اس کی سوچ کی غلطی ہے، دین اس سے بری ہے۔ اسلام نے فتنہ و فساد کو روکا ہے، حرام قرار دیا۔ والفتنة أشد من القتل، قرآن میں کہا ہے فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ پھر آئیے اب اصل بات کی طرف، یہ بنیاد ہے دین کی، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی بہت بڑے رحم دل، رحمت للعالمین بنا کر اللہ نے ان کو بیان، رحمت والے نبی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے جانوروں پر، انسانوں پر، سب پر رحم کیا۔ بڑے رحم دل ہمارے نبی، بڑی فکر تھی اپنی امت کی۔ جیسا کہ آپ نے حدیث میں بیان فرمایا، میری مثال تمہاری مثال کیسی ہے کہ کسی آدمی نے آگ لگائی، ایک جگہ آگ لگی تو تم جو ہے آگ کی طرف جا رہے ہو اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر روک رہا ہوں، تم میرا دامن چھوڑ کر، میرے ہاتھ کو چھوڑ کر آگ میں گرنے جا رہے ہیں۔ یہ مثال دی، جس سے معلوم ہوا ہمارے نبی کتنے رحم دل، کتنی فکر تھی امت کی کہ امت آگ سے بچ جائے، جہنم سے بچ جائے، ایک کامیاب، ایک اچھی زندگی گزارے دنیا میں، اور آخرت کی زندگی ان کی کامیاب ہو جائے۔ تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ دو چیزیں کون چھوڑ کر گئے؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے امتیوں، اے میری امتیوں، اے میرے امتیوں، میں دو چیزیں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھٹکو گے نہیں، کبھی ادھر ادھر نہیں جاؤ گے، جب تک یہ دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری ہے میری سنت، سنت، ایک ہے اللہ کی کتاب، دوسری ہے میری سنت۔ ان دونوں چیزوں کو جب تک مضبوطی سے تھامے رکھو گے، کبھی ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ مطلب اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو ہم گمراہ ہوں گے، ہم نے دونوں کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہوں گے، ہم نے ایک کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہوں گے۔ آج جو انسان قرآن و حدیث کو چھوڑتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے، آج جو انسان قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، حدیث کو پکڑتا ہے، وہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی صرف حدیث کو، قرآن کو لیتا ہے، حدیث کو ترک کرتا ہے، وہ بھی گمراہ ہو جائے گا، راہ راست پر نہیں رہتا۔ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ۔ پھر ان دونوں کو سمجھنے کے لیے کیسے ہم سمجھیں گے قرآن کو، کیسے ہم سمجھیں گے حدیث کو؟ اس کے لیے صحابہ کا فہم ہے، صحابہ کا منہج، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، جو اس دور میں تھے جس دور میں اللہ کی کتاب نازل ہوئی، یا اس دور میں تھے جس دور میں حدیثیں وارد ہوئی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو نصیب ہوئی۔ یہ بزرگ صحابہ، عربی زبان سمجھنے والے، پیارے نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہنے والے، آپ کے شاگرد، آپ سے دین سمجھنے والے، آپ سے دین سیکھنے والے، ان کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے خوش ہو گیا، یہ لوگ اللہ سے خوش ہیں۔ انہوں نے اللہ کی کتاب کو، غور سے سنیے، انہوں نے صحابہ نے، جن کو اللہ نے قرآن میں جنتی کہا، مہاجر ہو کہ انصار ہو، صحابہ، انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا اور حدیثوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا، اس کے بعد عمل کیا۔ کیا سمجھا؟ عمل کیا۔ مثال کے طور پر صحابی کہتے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی 10 آیتیں سنتے تھے۔ کتنی؟ 10 آیتیں۔ ان آیتوں کو، 10 آیتوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن ان پر اترا ہے، ان کو معلوم 10 آیتوں کا مطلب، کلام اللہ کا نزول ان پر ہوا تو مراد اللہ بھی وہ جانتے ہیں۔
کلام اللہ کی مراد ایک ہے کلام اور ایک ہے مراد. سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہاں کوئی ابھی کھڑے ہو کر مراٹھی زبان میں کوئی تقریر کرے مجھے سمجھ میں نہیں آئے, میں سنوں گا ضرور, مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا بول رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں یہ زبان نہیں جانتا. اگر میں تیلگو میں تقریر کروں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا, آپ سنیں گے ضرور لیکن سمجھ میں نہیں آئے گا میں کیا کہنا چاہوں گا. تو ایک ہے سننا, ایک ہے سمجھنا. سننا ہو سکتا ہے بیٹھیے سن لیں گے, سمجھنا مطلب جاننا, مراد سے واقف ہونا, یہ ہے سمجھ. کلام اللہ کا مطلب اللہ کا کلام. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کیا ہے؟ کلام اللہ. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یہ کیا ہے؟ کلام اللہ ہے. آیت الکرسی کلام اللہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد, کیا ہے؟ کلام اللہ. الرحمن علی العرش استوى, کلام اللہ. مراد اللہ کیا ہے؟ کلام اللہ تو یہ ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. اس کلام سے مراد اللہ کی کیا ہے کون بتائیں گے دنیا کو؟ وہ بتائیں گے جن پر کلام نازل ہوا ہے. کس پر نازل ہوا ہے کلام؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے, اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوتا تھا. صحیح ہے؟ پھر پڑھاتے تھے. حدیث میں آتا ہے ہر سال جبرائیل علیہ السلام قرآن سکھاتے تھے, قرآن کی تعلیم دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آخری سال میں کیا ہوا؟ 2 مرتبہ قرآن کی تعلیم جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی. تو مراد اللہ, اللہ کا مطلب کلام کی مراد, یہ جاننے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی کہتے ہیں ہم 10 آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے, پھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 10 آیتوں کو سمجھتے تھے. کیا کرتے تھے؟ سمجھتے تھے. پھر ان 10 آیتوں کو یاد کرتے تھے اور ان 10 آیتوں پر عمل کرتے تھے اور اس کے بعد اگلی آیتیں کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ ہے رضی اللہ عنہ صحابہ. قرآن پڑھا, قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا, پڑھا, سمجھا, عمل کیا, پھر اگلے قرآن دوسری آیتوں کو پڑھا. انہیں صرف پڑھ کر چھوڑتے تھے نہیں, پڑھ کر سمجھتے تھے, کیونکہ یہ دین ہے قرآن. تو قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے, لیکن کیسے سمجھیں گے؟ اپنے دماغ سے. دین کی سمجھ کی ضرورت. اگر میں کلام اللہ کو پڑھوں گا, قرآن پڑھوں گا, میں مسلمان پڑھتے ہیں قرآن. آپ دیکھیے قرآن گھروں میں ہے اور زندگیوں میں شیئر ہے. قرآن گھروں میں ہے, قرآن کی خلاف زندگی گزاری جا رہی ہے. قرآن پڑھنے والا قرآن کے خلاف عمل کر رہا ہے. قرآن میں سچ بولنے کی تعلیم میں آدمی جھوٹ بول رہا ہے. قرآن میں اللہ کی عبادت کا ذکر ہے, اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی ہے. قرآن میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ذکر ہے, اتباع نہیں ہے زندگی میں. تو قرآن پڑھ کر قرآن پر عمل نہیں ہو رہا ہے. عجیب بات ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ اس کتاب سے بعض لوگوں کو اونچا مقام عطا کرتا ہے, ان کے درجات بلند کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو نیچے ذلیل و خوار کرتا ہے. دوسری حدیث میں یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان ہو رہی ہے, والقرآن حجت لک او علیک. یہ قرآن تمہارے لیے اگر حجت ہوگی قیامت کے دن یا تمہارے خلاف. اگر ہم نے قرآن کو پڑھا, قرآن کو سمجھا, قرآن پر عمل کیا, تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں بلندیاں عطا فرمائے گا. یہ کہ قیامت کے دن ہمارے لیے حجت ہوگی. جیسا کہ آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی جس حدیث میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا, سورہ بقرہ پڑھو, سورہ آل عمران پڑھو, ان سورتوں کو پڑھتے رہو گے, قیامت کے دن یہ سورتیں تمہاری سفارش کریں گی, پڑھنے والے کی سفارش کریں گی. اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا, شفاعت کرے گا, اے اللہ یہ مجھے پڑھتا ہے نا. حدیث نہیں, یہ اس کے لیے فائدہ ہوگا جو قرآن کو پڑھے گا, سمجھے گا اور اس پر عمل کرے گا. اگر کوئی شخص نہ پڑھے قرآن کو, نہ قرآن کو سمجھے, نہ قرآن پر عمل کرے, تو قرآن ہونے کے باوجود پھر کامیابی نہیں ہوگی, ناکامی.
ذلت و خوار، اور قیامت کے دن یہ ہمارے خلاف قرآن گواہی دے گا کہ اس نے نہ مجھے پڑھا، نہ اس نے مجھے سمجھا، نہ اس نے مجھ پر عمل کیا۔ لہٰذا اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھیں کہ قرآن جس میں اللہ کا دین ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کی سمجھ بہت ضروری ہے۔ صرف پڑھنے پر اکتفا نہیں کرنا، ہم پڑھتے ہیں کہ سمجھتے نہیں۔ ہر سال رمضان میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، تراویح کی نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، لیکن سمجھا نہیں جا رہا ہے۔ اچھا سمجھا جا رہا ہے تو بھی غلط سمجھا جا رہا ہے، صحیح سمجھا نہیں جا رہا ہے قرآن کو، کیونکہ قرآن اللہ کا دین ہے، قرآن میں اللہ کا دین ہے، یہ دین کی اساس اور بنیاد ہے۔ تو پھر کیسے سمجھیں گے ہم قرآن کو؟ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں سمجھا، اپنے دماغ سے سمجھا، بہت سارے لوگ قرآن کو اپنے دماغ سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ آئیے بیٹھیے، کھولتے ہیں قرآن کو، قرآن پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا مطلب ان کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور کیجیے میرے ساتھ، اللہ کے کلام کو اپنی عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ ایک نمبر دو، اللہ کے کلام کو میجورٹی سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ اکثر مسلمان قرآن کو کیسے سمجھ رہے ہیں؟ ویسے ہی سمجھنا چاہتا ہے۔ نمبر تین، ہمارے بابا دادا نے، آبا اور اجداد جس کو کہتے ہیں، ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بڑوں نے اس کلام اللہ کو کیسے سمجھا ہے؟ ویسے سمجھنا چاہتا ہے۔ صحیح ہے یہ؟ کیا قرآن اللہ کا کلام، اللہ کا کلام، اللہ اکبر، ہم اپنی عقل سے سمجھیں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا؟ کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا؟ کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اگر میں اللہ کی کتاب کے بارے میں ایسی بات کہوں جس کا مجھ کو علم نہیں ہے؟ کیا ڈر تھا؟ قرآن کو اپنے عقل سے نہیں سمجھیں گے ورنہ خوارش پیدا ہوگا، غلط منہج آئے گا، غلط عقیدہ ہوگا، مطلب کچھ ہوگا، ہم کچھ سمجھیں گے، حلال کو حرام، حرام کو حلال سمجھیں گے، حق کو باطل، باطل کو حق سمجھیں گے اگر ہم نے پیمانہ عقل بنا لیا قرآن کو سمجھیں۔ قرآن میں جو آیتیں ہیں، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ تدبروا، تدبر نہیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھ کر آپ عقل سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے پیمانہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سمجھائیں گے آپ۔ اس کی دلیل میں دوں آپ کو، قرآن مجید کی آیت اتری، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ ترجمہ سنیے اس آیت کا۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور اپنے ایمان کو ظلم سے بچایا، انہی کے لیے امن و امان ہے، وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ آیت کا ہی ترجمہ کیا آیت ہے یہ؟ جس آیت میں اللہ نے فرمایا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کر آئے، ایک کام، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اپنے ایمان کو ظلم سے بچایا۔ دو کام کیے، کیا کیے؟ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے بچایا۔ ان دونوں کے لیے دو بڑے وعدے اللہ نے کیے، اولئک لہم الامن، ان کے لیے شانتی ہے، امن ہے، پیس ہے، وہم مہتدون، اور یہ ہدایت یافتہ ہے۔ یہ جب آیت اتری، یہ قرآن کی آیت ہے نا، عربی میں ہے، صحابہ کو عربی آتی تھی، کون سی عربی؟ آج کل والی، فی مافی والی، یہ پیور گرامر، اصلی عربی، اوریجنل لینگویج آتی تھی نا، فصیح زبان دو قسم کی ہوتی ہے، ایک اصل فصیح، جیسے اردو میں بھی فصیح اردو ہوتی ہے، ایک جو ہے لوکل لینگویج ہوتی ہے، اس میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں لوگ، ہے نا؟ تو صحابہ جو عربی بولتے تھے وہ فصیح عربی تھی، پیور اصل لینگویج عربی بولتے تھے۔ تو یہ جو الذین آمنوا، یہ جو آیت ابھی میں نے پڑھی، ولم یلبسوا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہ سب عربی ہے نا، صحابہ کو معلوم تھا، معلوم تھا۔ یہ آیت اتری، صحابہ گھر میں نہیں بیٹھے کہ ہم سمجھیں گے، ہم کو تو عربی آتی ہے اور عربی میں قرآن اترا ہے، ہم سب پڑھ لیے، اب ہم سمجھیں گے، ہم اپنی طریقے سے عمل کریں گے۔ نہیں، پیارے نبی سے سب سے سمجھتے، وہ دوڑتے ہوئے آئے، صحیح بخاری حدیث ہے،
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری ہم پریشان ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ہم نے آ کر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا, اللہ نے قرآن میں یہ بات بیان فرمائی ہے جو لوگ ایمان لا کر اپنے ایمان کو ظلم سے بچائیں گے انہی کے لیے امن و امان ہے اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان تو لائے ہیں لیکن ظلم کا مطلب گناہ ہے. ظلم کا ایک عام معنی گناہ ہے. ہم میں سے گناہ, ہم سے کس سے گناہ نہیں ہو جاتا ہے؟ جانے ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں, تو کیا ہم ہدایت پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارے لیے امن و امان نہیں ہے؟ ڈر اور خوف, گمراہی کا خوف, ایمان کے چلے جانے کا خوف. صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان لائے اور اینا لا یظلم نفسہ, ہم میں سے کون ہے جس سے گناہ نہیں ہو جاتا ہے, تو کیا ہمارے لیے امن نہیں ہے دنیا اور آخرت میں؟ کیا ہم ہدایت پر نہیں ہیں؟ یہ سوال کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لیس کما تم جیسے سمجھ رہے ہو ایسا نہیں, تم جیسے سمجھ رہے ہو ایسا نہیں. ظلم کا معنی عام تم سمجھ رہے ہو, گناہ عام گناہ مراد نہیں ہے, خاص گناہ مراد, اور وہ ہے شرک. انما هو الشرک, اس سے مراد شرک. اس ظلم سے جو آیت میں لفظ آیا ہے اس سے عام ظلم مراد نہیں ہے, اس سے خاص ظلم مراد ہے, اور وہ ہے اللہ کی عبادتوں میں دوسروں کو ملا. پھر نبی علیہ السلام نے آیت سے سمجھایا الم تسمع الی قول لقمان, کیا تم نے لقمان علیہ السلام کی بات نہیں سنی جب انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ, اے میرے بیٹے شرک نہ کریو, اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا, ان الشرک لظلم عظیم, یقیناً شرک بہت بڑا ظلم. سوال, صحابہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے؟ سمجھنے کی. یہاں ایک بات سمجھیں, دین کی سمجھنے کی ضرورت دیکھیں. اگر وہ گھر بیٹھتے ظلم کا مطلب ان کو نہیں معلوم ہوتا, پریشان ہو جاتے. ظلم عربی زبان میں کئی معنی میں آتا ہے, قرآن عربی میں اترا ہے. عربی میں ظلم گناہ کو بھی کہتے ہیں. اگر آپ نے کوئی بھی گناہ کیا اس کو ظلم بولتے ہیں. خود گناہ کریں جس سے جھوٹ بولے انسان, یہ ظلم ہے کیونکہ وہ نفس پر ظلم کر رہا ہے. یہ ظلم, اس کو بھی ظلم بولتے ہیں. اگر آپ نے کسی کا حق چھینا, کسی کو مارا, کسی کو قتل کیا, کسی کو گالی دی, کسی کی زمین چھین لی, کسی پر ظلم کیا, اس کو بھی ظلم بولتے ہیں. ظلم علی الناس, انسان کو ظلم کی کئی قسمیں. آپ نے جانور کو تکلیف دی, جانور پر ظلم ہو گیا, وہ بھی ظلم. عام گناہ کو بھی ظلم کیا, نفس پر گناہ وہ بھی ظلم, لوگوں کو مارنا, لوگوں کو تکلیف دینا, لوگوں کا حق چھینا وہ بھی ظلم ہے, شرک وہ بھی ظلم ہے. تو ظلم کئی معنی میں آتا ہے, عربی زبان میں آتا ہے, جس زبان میں قرآن اترا ہے. دین کو سمجھنے کی ضرورت کا اندازہ لگائیے آپ. اگر ہم دین کو نہیں سمجھیں گے تو دین پر عمل ہمارا صحیح نہیں ہوگا. اب جب دین پر عمل ہمارا صحیح نہیں ہوگا تو اللہ قبول کرے گا عمل کو؟ جب ہمارا عمل قبول نہیں ہوگا اجر ملے گا؟ یہ نمازیں, یہ روزے, یہ دین پر عمل ہم کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہمیں بدلہ دے. ہم روزہ رکھتے ہیں, ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہم خیرات کرتے ہیں, مال کی زکات نکالتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, خیر کے کام کرتے ہیں, پنیہ کے کام کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے ہمیں. اجر کب ملے گا؟ جب عمل قبول ہوگا. عمل قبول کب ہوگا؟ جب عمل ویسے ہوگا جیسے اللہ چاہتا ہے, ویسے ہوگا جیسے اللہ چاہتا ہے. ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ کیسا عمل چاہتا ہے؟ دین کو سمجھنے سے, دین کا علم حاصل کرنے سے, دین کی تفقہ سے. جب تک سمجھیں گے نہیں عمل الٹا پلٹا ہو جائے گا. آج کتنے لوگ شرک کو توحید سمجھ کے عمل کرتے ہیں, بدعات کو سنت سمجھتے ہیں. عمل مختلف بھی دیکھیں, لوگ جو ہے اس کو صحیح سمجھ کر رہے ہیں جبکہ وہ صحیح نہیں ہے. صحیح اور غلط کی پہچان علم اور تفقہ ہے, دین کا علم حاصل کرنا, دین کو سمجھنا. جیسا انہوں نے اس آیت کو سمجھا, الذین آمنوا, ظلم کا مطلب جانا پیارے نبی کے پاس آ کر اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو گناہ کر لیتے ہیں, کیا ہمارے لیے امن نہیں ہے کہ اس آیت میں ظلم کا لفظ آیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ان کو اللہ کی مراد اس آیت میں ظلم سے عام گناہ نہیں ہے بلکہ خاص گناہ مراد ہے, اور وہ ہے شرک. سمجھ گئے؟ اس سے کیا معلوم ہوا؟ دین کو سمجھنے کی ضرورت.
انسان دین اللہ کا سمجھے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. ایک وہ مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو سفر کرے، جائے، اللہ کے دین کو سمجھے. اور کیجئے، سفر کرے، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے، کچھ اسٹوڈنٹس، کچھ طلبہ، کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو سفر کریں، جائیں کہاں؟ علماء کے پاس، ان سے دین کو سمجھیں، پھر وہ لوٹ کر آئیں اور اپنی قوم کو دعوت دیں. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ پہلے سمجھنا پھر سمجھانا، پہلے تفقہ حاصل کرنا، دین کی سمجھ حاصل کرنا. جب دین سمجھیں گے اہل علم سے، علماء سے، اساتذہ سے، صحیح چیز کیا ہے معلوم ہوگی، حق اور باطل کا فرق معلوم ہوگا، دین کا تفقہ، دین کی سمجھ آئے گی. اب آ کر وہ لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے تو صحیح کام کا ہوگا. پہلا کام علم اور تفقہ، اس کا کام دعوت و تبلیغ. اس کے بعد والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. تواصوا بالحق یہ دعوت. اس سے پہلے دو چیزیں، آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا ایمان لائے، ایمان بغیر علم کے نہیں ہو سکتا ہے. علم، عمل، دعوت اور صبر، چار کامیابی کے راستے. اللہ نے قرآن میں قسم کھا کر یہ بات بیان فرمائی. قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگوں کے جو ایمان لائے، یعنی علم حاصل کیا اور ایمان لائے اور عمل کیا اور اس کی تبلیغ کی اور اس سلسلے میں جو تکلیفیں آئی اس پر صبر کی. علم، عمل، دعوت، صبر، یہ ہے. ہمارے پاس علم نہیں ہے، عمل. سورہ فاتحہ میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے صراط مستقیم کی ہدایت مانگتے ہیں. اهدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم. سبحان اللہ. دیکھیے آیت پر غور کیجئے میرے ساتھ. آپ یہ وہ سورہ ہے جو بچوں کو یاد ہے، سورہ فاتحہ ہے نا. اهدنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین. یہاں دعا نہیں، الحمدللہ رب العالمین تعریف ہے، الرحمن الرحیم اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، مالک یوم الدین اللہ کی بزرگی بیان کی جا رہی ہے، ایاک نعبد وایاک نستعین اپنا عمل بتایا جا رہا ہے. دعا نہیں ہے ابھی، دعا اگلی آیت میں آتی ہے. اهدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم. اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ختم سورت. یہ آگے ہے آیت. سیدھا راستہ مطلب ٹیڑھے راستے بھی ہیں. اگر راستے ٹیڑھے نہیں ہوتے تو سیدھا بولنے کا مطلب اهدنا الصراط المستقیم. مستقیم یہ صفت ہے صراط کی، اس کا مطلب مستقیم غیر مستقیم بھی ہے. مستقیم سیدھا، اسٹریٹ پیتھ، اسٹریٹ وے، سیدھا راستہ. اس کا مطلب ٹیڑھے راستے بھی ہیں. ہم اللہ سے ٹیڑھا راستہ نہیں مانگتے. کیا کہتے ہیں؟ اهدنا الصراط المستقیم. پھر اور ایک بار، سیدھا راستہ کون سا؟ آپ کو جو سیدھا لگے وہ سیدھا، ان کو جو سیدھا لگے وہ سیدھا، ان کو جو سیدھا لگے وہ سیدھا. مرضی ہے اپنے اپنی. آپ کو دیکھیے یہ سیدھا ہے، آپ اس کو سیدھا سمجھ کے جائیے. ختم سورہ فاتحہ. اهدنا الصراط المستقیم ختم ہوگی سورہ. نہیں، دین کی سمجھ دیکھیے کتنی ضروری ہے. اهدنا الصراط المستقیم. آدمی مجھے لگتا ہے یہ کام صحیح ہے، آپ کو نہیں لگتا. آپ سمجھتے نہیں مجھے یہ نہیں لگ رہا ہے صحیح، آپ کو دوسرا کام لگ رہا ہے صحیح، دوسرا طریقہ آپ کو لگ رہا ہے، ان کو تیسرا طریقہ، ان کو چوتھا، ان کو پانچواں، ان کو چھٹا، ان کو ساتواں. کیا اللہ نے آزاد چھوڑ دیا ایسے؟ جس راستے کو سیدھا سمجھو چلتے رہو، ایسے ہے نہیں. ایک آیت ہے اس کے بعد، صراط الذین انعمت علیہم. کوئی بھی راستہ جس کو ہم سیدھا سمجھے نہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ شاید جائے گا راستہ، وہ پتہ نہیں کرتا، تحقیق نہیں کرتا ہے، نکل جاتا ہے. بعد میں پتا چلتا نہیں آپ تو غلط روڈ پر آ گئے، یہ روڈ جاتی نہیں تھا. اور میرے ساتھ آئے تو ہوا ہے، میں سمجھا ایک راستہ سیدھا. شفا روڈ گھومنے کے نکلا فیملی کے ساتھ، کیا دیکھتا ہوں بھائی نہیں ہوٹل یہ کی طرح. پھر پوچھے، تحقیق کیے، پتہ کیے تو صحیح راستہ ملا. ہوتا ہے نا آدمی کے ساتھ.
سیدھا راستہ وہ نہیں جو مجھے نظر آئے، مجھے سمجھ میں آئے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا. یہ خاص ہو گئی. اب اس کی تفسیر ہے. صراط مستقیم کی صفت آگے بتائی جاتی ہے. مستقیم ایک صفت، صراط الذین انعمت علیہم دوسری صفت آ رہی ہے. سیدھا راستہ کون سا؟ وہ راستہ، ان لوگوں کا راستہ، الذین صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا. کون ہے وہ لوگ؟ صحابہ، سلف صالحین. اللہ نے دوسری جگہ قرآن میں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. وہ لوگ انعام یافتہ، شہداء، صالحین، نیک لوگ، صحابہ، ان کا راستہ، وہ راستہ صراط مستقیم. ویسے ہم دین کو سمجھیں گے اپنے دماغ سے، قرآن کو ویسے سمجھیں گے، حدیث کو ویسے سمجھیں گے. یہ ہے دین کی صحیح سمجھ جو انہوں نے سمجھا. الذین انعمت علیہم، الذین انعمت علیہم. کتنی بڑی سورہ جو ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں. اس سورہ کی اہمیت ہے. بچے کو یہ سورہ یاد ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نازل فرمائی. اس کی اہمیت دیکھیں، جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے کہ اس میں بہت بڑی چیز زندگی میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اور وہ ہدایت. اور ہدایت اس کو نصیب ہوگی جو دین کو ویسے سمجھے گا جیسے صحابہ نے سمجھا. صراط الذین انعمت علیہم مان لیا، اس کے بعد دو اور راستوں کی پناہ مانگتے ہیں. غیر المغضوب علیہم، وہ نہیں راستہ جس پر چلے تو تیرا غضب اترا اللہ. ولا الضالین، اور وہ راستہ بھی نہیں جس کو راستہ سمجھ کے چلے تھے وہ راستہ تھا ہی نہیں. جس کو ولا الضالین کا مطلب گمراہ، گمراہ مطلب راہ سے گم، بھٹکنا. غیر المغضوب علیہم سے مراد یہود ہے، ولا الضالین سے مراد نصارہ ہے. اور ومن علی شاکلتہم، غیر المغضوب علیہم یہود، علم تھا عمل نہیں تھا. علم تھا، اللہ نے قرآن ان کے بارے میں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے وہ لوگ. علم تھا یا نہیں تھا؟ لیکن ایمان لائے، عمل کیا نہیں. یعرفونہ، قرآن کہتا یہ یہود، یہ اہل کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے پہچان جیسے اپنی اولاد کو. 100 بچے کھیل رہے ہو، باپ کو پتا ہے اس میں سے میرا بیٹا کون سا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ کتنی بھی بھیڑ ہو، اپنے بچے کو آسانی سے پہچانے تو اس کو دشواری یا مشکل نہیں ہوتی اپنی اولاد کو پہچاننا. اللہ نے فرمایا یہ نبی کو ایسے پہچانتے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے. فائدہ ہوا پہچاننے کا؟ ایمان نہیں لایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں لایا، عمل نہیں کیا. تو غیر المغضوب علیہم، ہم علم ہمارے پاس ہے، تفقہ ہم نے دین کو سمجھا ہے لیکن عمل نہیں کر رہے، تو یہ بھی گمراہی، اس سے بھی نقصان ہوگا، اللہ کے غضب کا شکار ہوگا. ولا الضالین، اور وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے، مطلب جن کو پتہ ہی نہیں تھا، جہالت کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے، عمل بہت کرتے تھے لیکن دین بغیر سمجھے. صبح شام عمل، صبح شام بہت زیادہ عمل کیا لیکن صحیح نہیں. کیوں؟ کیونکہ سمجھے نہیں، علم نہیں تھا. بغیر علم کے عمل کیا، بھٹک گیا. تو ہم یہ دو راستوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور ایک اللہ سے صراط مستقیم مانگتے ہیں، جو صحابہ کا راستہ ہے، سلف صالحین کا منہج ہے، جن کے پاس علم تھا، دین کی سمجھ تھی، دین پر عمل تھا. اللہ نے ان کے اعمال کو قبول کیا. آج کا پرابلم بتایا، سب سے بڑا مسئلہ، میں نے یہ موضوع کیوں دیا ہے؟ سب سے بنیادی مسئلہ ہے دین کی سمجھ. دین کی سمجھ نہیں ہے لوگوں کو، جذبہ ہے، ہم چاہتے ہیں ہم دین پر عمل کریں. اچھی چیز ہے، ویری گڈ، دین پر عمل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے کیونکہ عمل سے انسان کو کامیابی ملتی ہے. لیکن سوال میرے بھائی یہ ہے، کیسے کریں گے عمل؟ سمجھیں بات سمجھ میں. ایک آدمی کو گاڑی لا کے دے، باپ نے ایک بچے کو گاڑی لا کے دی، مثال چھوٹی سمجھ لو، بیٹے تم جو ہے کہاں جو ہے آٹو میں یا سائیکل میں جاتے ہو تو یہ گاڑی لے لو بیٹے، 2 ویلر اس نے لا کے دی. کہا بیٹے اب تم آٹو میں نہیں، یہ اپنی گاڑی ہے، اس کو لو، چلاؤ. اب اس کو سمجھنا پڑے گا کہ گیئر کیسے ڈالنا، کلچ کب پکڑنا ہے، بریک کب ڈالنا ہے، گیئر کب چینج کرنا ہے، سمجھنا ہے. لا کے دے دی جیسے، ٹھیک ہے،
پپا ڈیڈی، اب وہ اسٹارٹ کرے، فرسٹ کو سیکنڈ ڈالے، سیکنڈ کو تھرڈ ڈالے، وہ چھوڑ دے، پکڑنا تھا نہیں پکڑا، کیا حال ہوگا؟ خود بھی خسارے میں ہوگا، دوسروں کا بھی ایکسیڈنٹ کرے، گاڑی کو بھی نقصان پہنچائے گا، اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا، اور قوی امکان ہے کہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے۔ ایک چیز سمجھنے کی ہوتی ہے، ہاتھ میں سب کے فون ہیں، اینڈرائڈ فون، اچھا لیٹسٹ ماڈل کے فون، اس کو آپریٹ کرنا ہم نے سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا ہے؟ کیسے کرنا، کیسے میسیجز بھیجنا، کیسے اپلوڈ کرنا، کیسے جو ہے ڈاؤن لوڈ کرنا، ہم سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اہمیت ہے اس کی۔ آپ کسی کو بولے کیا ہے بھائی آپ نے اللہ کے دین کو سمجھا ہے؟ بولے بھائی مولوی لوگ ہیں نا سمجھ رہے ہیں، آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ بولے وہ لوگ ہیں، اچھا وہ فون ہے گھر جیب میں، ہاں ہے فون، وہ آتا، ہاں وہ تو آتا ہے، نکالو فون، نکالو سیمسنگ کا لیٹسٹ فون یا ایپل کا ہے، نئے فون، اس کو آپریٹ کرنا، اس کو چلانا، اس کو یوز کرنا پورا آتا ہے۔ ارے آپ کو تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کیسے آتا ہے؟ جب دین کی بات کرو تو نہیں ہم نہیں جانتے، ہم تو جاہل لوگ ہیں، ہم کو کیا پتا، وہ مولوی لوگوں کو پوچھو، وہاں مولوی لوگ تو فون میں سارے مولویوں کے پاس ہوتے ہیں، آپ کیوں خرید رہے ہو؟ مطلب کی چیز سمجھنے کی پوری کوشش، نئی چیز آتی ہے اس کو سمجھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور سمجھ جاتا ہے چند دن میں۔ کوئی بھی نیا فون لے اس فون کو کیسے یوز کرنا وہ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ پڑھا لکھا نہیں ہے، سائن کرنے نہیں آتا، بات کرنے نہیں آتا، صحیح ڈگری نہیں ہے، اسکول کالج نہیں ہے، فون معلوم ہے استعمال کرنا کیسے آ گیا بھائی، اس کی اہمیت ہے ہمارے پاس، ہم نے امپورٹینس ہے اس کے معلوم نہیں، یہ فون ہے میں نہیں کروں گا تو وہ لوگ بولیں گے اتنا واٹس ایپ کیسے کھولنا نہیں معلوم ہے، میسج کیسے بھیجنا نہیں معلوم ہے، ڈاؤن لوڈ کرنا نہیں آتا ہے، تو اس کو ایک شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں اس دور میں جب فون کا دور ہے، یہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، یہ ایک چھوٹی سی چیز استعمال کرنا نہیں معلوم، اس کی اہمیت اس کی زندگی میں اس کو سمجھا ہے۔ دین کی اہمیت ہمارے پاس ہے، ہم نے سمجھا نہیں، کوئی ضرور نہیں ہے دین کو سمجھنا، اسی لیے غلط عمل ہو رہے ہیں۔ دین میں عقیدے میں جو بگاڑ آیا، عقیدے میں، منہج میں جو انحراف آیا، اعمال میں جو بدعات داخل ہو گئی، اسلام کی اصل رخ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو اسلام کا نام دیا گیا، اس کی بنیادی وجہ ہے سمجھ کی کمی، تفقہ فی الدین کی کمی، دین کو نہیں سمجھے، دین کا علم حاصل نہیں کیے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کے لیے بھلائی کا ارادہ کر لے، خیر کا ارادہ فرما لے اللہ تعالیٰ جس بندے کے لیے، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث میں نہیں ہے کہ اس کو دین کا حافظ بناتا ہے، یہ حفظہ الدین نہیں ہے کہ وہ قرآن کا حافظ بن گیا، حدیثوں کا حافظ بن گیا، نہیں، یفقہہ فی الدین۔ فقہ فی الدین کا مطلب دین کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنا صحابہ کے فہم تھا، حدیثوں کو سمجھنا صحابہ کے فہم تھا، دین کو سمجھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو، جس بندے کے لیے، جس انسان کے لیے اللہ رب العالمین خیر کا ارادہ فرمائے، خیر کا ارادہ اگر کر لیا اللہ نے کسی بندے کے لیے تو اس کو دین کی سمجھ، دیکھیے سمجھ کہہ رہے ہیں اور اصل چیز سمجھنا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، نہیں سمجھنے سے نقصان کیسا ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کا حکم کیا ہے۔ جمعے کے خطبے میں عام طور پر خطبہ ایک آیت پڑھتے ہیں، ان اللہ یأمرکم بالعدل، سنے نا ہر جمعہ دیکھیے، ان اللہ یأمرکم بالعدل، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور عدل کا ایک لفظ ہے قسط، انصاف، عدل کا معنی ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس بات کو بیان کیا کہ ہم نے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ عدل قائم رہے۔ عدل کس کو کہتے ہیں؟ عدل کا حکم اللہ نے دیا ہے ہم سب کو، چاہے قول ہو یا عمل ہو، عدل ہو، اعدلوا هو اقرب للتقوى ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، قوم کی دشمنی تمہیں ظلم پر نہ اتار لے، انصاف نہ چھوڑ دو، عدل نہ کر دو، عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ تر، عدل کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ ایک پیغمبروں کو اسی لیے بھیجا گیا ہے تاکہ دنیا میں عدل قائم رہے۔ اب عدل کا معنی اردو میں تو انصاف، ٹھیک ہے بھائی، انصاف کیا مطلب عدل و انصاف؟ آئیے سمجھتے ہیں، دیکھیے دین کی سمجھ کتنی ضروری ہے میں بتاتا ہوں۔
یہ ایک مثال. عدل کا معنی کیا مساوات ہے، برابری ہے؟ بہت سارے لوگ جو دین کو نہیں سمجھتے ہیں وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عدل کا مطلب مساوات. کیا مطلب مساوات؟ برابری، سب کو ایک نظر سے دیکھنا. کیا کرنا؟ سب کو ایک نظر سے دیکھنا، یہ ہے عدل. ایسا سمجھتے ہیں، غلط. مساوات ظلم ہے، عدل حق ہے. عدل کا مطلب کیا ہے؟ عدل کا مطلب، انصاف کا مطلب کیا ہے؟ اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا، یہ ہے عدل. اللہ کا حق اللہ کو دینا. اللہ کا حق کیا ہے؟ عبادت. حق اللہ علی العباد ان یعبدوا ولا یشرکوا به شیئا. اللہ کا حق اللہ کو دینا، یہ عدل ہے. اللہ کے ساتھ توحید. پیغمبروں کا حق پیغمبروں کو دینا، عدل ہے. اولیاء کرام کا حق اولیاء کرام کو دینا. بزرگان دین کا حق بزرگان دین کو دینا. والد کا حق والد کو دینا. والدہ کا حق والدہ کو دینا. بیوی کا حق بیوی کو دینا. شوہر کا حق شوہر کو دینا. رشتہ داروں کے حقوق رشتہ داروں کو دینا. علماء کے حقوق علماء کو دینا. بادشاہوں کے حقوق بادشاہوں کو دینا. بادشاہ ہے یوٹیوب پر لیکچر ہے ہمارا، بادشاہت اسلام کی نظر میں، دیکھ لیجیے. حیدرآباد میں بادشاہ ہے مسلمان، اس کا حق ہے، وہ حق ہے. لڑکا ہے لڑکی ہے، دونوں، بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے. بیٹے کا حق بیٹے کو دینا، بیٹی کا حق عدل. اس سے دنیا قائم ہے. اللہ سے ڈرتے ہوئے سارے لوگ عدل پر عمل کریں. اللہ کا حق اللہ کو، پیغمبروں کو، بزرگوں کو، اولیاء نیک لوگوں کا حق، حقوق علماء کا حق، بادشاہوں کا، رشتہ داروں کا حق، پڑوسیوں کا حق، جانوروں کا حق ہے نا، سب کے حقوق ان کو دینا، یہ ہے عدل. اس کا حکم اللہ نے دیا ہے. مساوات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برابر. نبی کو غیر نبی دونوں برابر. مساوات نہیں، برابری. ابا امی دونوں ایک. دوست اور بھائی ایک ہے. بھائی آپ خالہ زاد بھائی ماموں صاحب، وہ اور دوست دونوں برابر. بیٹا بیٹی دونوں برابر. مساوات کا مطلب مساوات ظلم ہے. بیٹے کو وہ دے رہے ہیں جو بیٹی کو دے رہے ہیں. نہیں بھائی، بیٹے کی ضرورت الگ ہے، بیٹے کی ضرورت، بیٹی کہہ رہا ہے. سمجھ لیں، اس کا حق اس کو دو، اس کا حق اس کو دو. امی کا حق امی کو، بیوی کا حق بیوی. اور نہیں میں عدل کروں گا، امی کو وہ دوں گا جو بیوی کو دوں گا. ارے بیٹے غلط ہے بیٹے، یہ ظلم. نہیں دونوں عورتیں ہیں، ادھر اماں ہے ادھر بیگم ہے. اماں کو 1000 روپے، بیوی کو بھی 1000 روپے. اب بیوی سمجھا رہی ہے، دیکھیے یہ اماں سمجھا رہی ہے. مثال اماں سمجھا رہی ہے، بیٹے مجھے 1000 روپے کافی نہیں ہوتے بیٹے، میری دوائیں 700-800 روپے کی ہوتی، مجھے 2000 چاہیے بیٹے. نہیں اماں، عدل کرنا ہے مجھے. کیا کرنا ہے؟ عدل. میں بیوی کو مہینے کا 1000 روپے دیتا ہوں.